خداوند یسوع مسیح کے زندہ عظیم جلالی نام میں آپ سب کی خدمت میں سلام۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں آج کی ایک اور شام کے لیے، موقع کے لیے جو خدا نے ہم سب کی زندگیوں میں بخشا تاکہ ہم خدا کے کلام کو اور گہرے طور سے سیکھ سکیں۔ اور ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں سے ہم اسٹوری آف گاڈ اینڈ اسرائیل، خدا اور اسرائیل کی تاریخ کی کہانی کے بارے میں ہم پرانے عہد نامے میں سے سیکھ رہے ہیں۔ اور ابھی تک ہم جہاں پر پہنچے ہیں وہ اس جگہ پر پہنچے ہیں جو خدا نے اسرائیل سے جس کا وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں وعدہ کی سرزمین میں لے کر چلوں گا۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب وہ وعدہ کی سرزمین میں پہنچ چکے ہیں تو اب یہاں پر کیا کیا واقعات رونما ہو رہے ہیں اور اسرائیل کے کیا حالات چل رہے ہیں اور اسرائیل نے کس طرح کا رد عمل وعدہ کی سرزمین پانے کے بعد دکھایا ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ قضات کی کتاب میں ہم نے دیکھا، آج میں دوبارہ سارا ریپیٹ نہیں کروں گا کیونکہ وقت کم ہے اور ہم نے 2 کتابیں کور کرنی ہیں۔ ہم نے قضات کی کتاب میں دیکھا کہ وہ پہنچ چکے ہیں لیکن اور قبائل میں زمین کی تقسیم بھی ہو چکی ہے، لیکن وہ لوگ غیر قوموں کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ پہنچ تو جاتے ہیں مشکل سے، اتنے سالوں سے، اتنی مشکلات سے آ کر، اتنے تردد سے، لیکن جب وہ پہنچتے ہیں تو ان سے نافرمانی کیا ہوتی ہے کہ وہ پہلے بسی ہوئی قوموں کو وہاں سے نہیں نکالتے، جس کی وجہ سے وہ ان میں رچ بس جاتے ہیں، ان کی طرز زندگی اپناتے ہیں، ان کے دیوتاؤں کو پوجنے لگتے ہیں، ان کے ساتھ شادیاں کر لیتے ہیں، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ غیر قوموں کے دیوتاؤں کی عبادت کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے خدا ان سے ناراض ہوتا ہے اور وہ بار بار ان سے دکھ اٹھاتے ہیں غیر قوموں سے، اور پھر خدا قاضیوں کو بھیجتا ہے ان کی مدد کے لیے۔ تو جب یہ اس ملک میں پہنچ گئے ہیں، سب سے پہلے قاضیوں کا دور آیا ہے۔ قاضیوں کے دور کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پھر ہم نے پچھلی کلاس میں آغاز کیا تھا، بادشاہت کا دور شروع ہوا ہے کہ اب اسرائیل پر جو 12 قبیلوں میں تقسیم تھے، ہر قبیلے کا اپنا اپنا قاضی اٹھ رہا تھا، خدا اٹھاتا تھا کسی خاص کام کے لیے۔ اب دوبارہ سے وہ جو قبائل ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں اور متحدہ ایک ہی سلطنت قائم ہوتی ہے اور ایک بادشاہ چنا جاتا ہے، جو کہ ہم نے کون سا پڑھا تھا؟ ساؤل۔ تو بادشاہی نظام شروع ہو گیا۔ ملک میں وہ پہنچ گئے ہیں، قاضیوں کا دور گزر چکا ہے، اب انہوں نے بادشاہی دور کا مطالبہ کیا ہے، بادشاہ کا مطالبہ کیا ہے۔ گو کہ ہم نے پچھلے کلاس میں سیکھا تھا کہ یہ مطالبہ تو ان کی طرف سے رکھا گیا تھا، لیکن حقیقت میں یہ منصوبہ خدا کا تھا، پلان آف گاڈ تھا، خدا نے رکھا تھا کہ بادشاہ وہ اسرائیل کی قوم پر لے کر آئے گا۔ اور ہم نے پچھلی کلاس میں پھر سلسلہ بادشاہت جو ہے وہ اس کا آغاز کیا ہے، اور سمویل کی کتاب میں دونوں کتابیں ہم نے پڑھی تھی، اور ہم نے دیکھا تھا، ہم نے 2 بادشاہوں کے بارے میں پڑھا تھا۔ کون کون سے 2 بادشاہ تھے؟ ساؤل پہلا بادشاہ، اور دوسرا کون تھا؟ داؤد، مرد خدا داؤد۔ پرانے عہد نامے میں ایک بہت بڑا نام ہے داؤد کا، اور ہم نے ان کے متعلق دیکھا تھا۔ آج اسی بادشاہت کے سلسلے کو ہم کنٹینیو کریں گے، جاری رکھیں گے، اور دیکھیں گے کہ داؤد کی بادشاہت، اس کی سلطنت، اس کے دور کے بعد جب وہ مر گیا یا مرنے کو تھا، مرنے کے بعد پھر کون کون سے واقعات آگے ڈیولپ ہوتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، اور کس طرح بادشاہت کی کہانی یا بادشاہت کی جو سٹوری ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے۔ اب خدا کے خادم آپ کو بتا بھی رہے تھے قبائل کی تقسیم اور بنجامین کا قبیلہ، یہ آج کے لیکچر میں ہم نے یہی پڑھنا ہے، قبیلوں کی تقسیم ہو گئی تھی۔ پہلے قبیلے الگ الگ تھے، قضات کی کتاب میں الگ الگ قاضی تھے ان پر۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب بادشاہی نظام شروع ہوا
تو ایک بادشاہ اور سارے قبیلے اکٹھے ہو کر ایک قوم بن گئے. اور آج کی ہم کتاب میں دیکھیں گے, آج کی کتابیں جو دونوں سلاطین کی پہلی اور دوسری کتاب میں ہم دیکھیں گے کہ دوبارہ ان کی نافرمانی اور گناہوں کے باعث یہ جو متحدہ سلطنت بنی تھی, یونائٹڈ سلطنت بنی تھی, یونائٹڈ کنگڈم بنا تھا, یہ دوبارہ سے اب دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے. ایک اسرائیل کہلاتا ہے, جنوبی سلطنت, شمالی سلطنت جو ہے وہ اسرائیل کہلاتی ہے, اور جو جنوبی سلطنت ہوتی ہے وہ جو صدرن کنگڈم ہوتا ہے وہ یہودا کے نام سے کہلاتا ہے. ایک طرف 2 قبیلے تھے, دوسری طرف 10 قبیلے تھے. خیر یہ ہم آج کی لیکچر کی طرف بڑھتے ہیں, پھر ان پر غور کریں گے ڈیٹیل کے ساتھ. 2 کتابیں ہم نے پڑھنی ہیں, سلاطین کی پہلی کتاب اور سلاطین کی دوسری کتاب. عبرانی بائبل میں متن میں سیموئل کی کتاب کی طرح یہ بھی 2 کتابیں نہیں ہیں, یہ ایک ہی کتاب ہے. لیکن جب ہفتادی ترجمہ کیا گیا تو آڈینس کی لوگوں کی آسانی کے لیے کہ مواد بہت زیادہ ہے, ان کی آسانی کے لیے کہ پڑھنے میں آسانی ہو, یاد رکھنے میں آسانی ہو, ان کتابوں کو 1 سے 2 کتابوں میں تقسیم کر دیا گیا. سلاطین کی کتابیں یا کتاب اسرائیل کی اس تاریخ کو بیان کرتی ہے جب وہ اپنی قومی انفرادیت کھو چکے تھے, یعنی نیشنل جو ان کا فریڈم تھا, جو وہ انڈیپینڈنٹ زندگی گزار رہے تھے, خدا نے ان کو وعدہ کی سرزمین میں خدا لے کر آیا تھا. یہ کتاب کے آخر میں بیان کیا گیا ہے کہ اسرائیل کے جو دونوں, میں نے آپ کو بتایا 2 جو پارٹیشن ہو چکی تھی اسرائیل اور یہودا کے قبائل کے اندر, تو یہ دونوں ہی ہمیں قید میں ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور یہ اپنی جو فریڈم ہے, آزادی ہے, وہ کھو دیتے ہیں, اور ایک اسور کی قید میں چلا جاتا ہے اور یہودا بابلیوں کی قید میں چلے جاتے ہیں. اس لیے یہاں پر لکھا ہے کہ وہ اپنی قومی انفرادیت, اپنی آزادی, اپنا فریڈم کھو چکے تھے. یہ کتابیں اسرائیل کی عہدی تاریخ کو بیان کرتی ہیں جس کا آغاز داؤد کی موت اور سلیمان کی سلطنت سے ہوتا ہے, اور اختتام اسرائیل اور یہودا کی سلطنتوں کے خاتمے سے ہوتا ہے. یعنی اگر آپ سیکوینس سے, ترتیب سے یہ دونوں کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پچھلی کتاب آپ نے دیکھ لی سیموئیل کی, داؤد کی بادشاہی ختم ہو رہی ہے, تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ داؤد کی موت اور سلیمان کی سلطنت کا آغاز آپ کو نظر آئے گا, اور اس کی سلطنت کے بارے میں بہت سی باتیں آپ کو ملے گی. پھر ایک آپ کو سلسلہ وار بادشاہی انتظام نظر آئے گا, بہت سے بادشاہ نظر آئیں گے, اسرائیل میں بھی, یہودا میں بھی, اور پھر اس کتاب کا اینڈ جب ہوتا ہے تو ہمیں اسرائیل اور یہودا ڈسٹرائے اور تباہ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے, اور غیر قوموں کی قید میں, اسیری میں جاتی ہوئی نظر آتی ہے. کینتھ مولمن اولڈ ٹیسٹمنٹ ایک بڑے اسکالر ہیں, وہ سلاطین کی پہلی کتاب کو بادشاہت کی بھی کتاب کہتے ہیں, جیسے سیموئیل کی کتاب کو بھی بادشاہت کی کتاب کہا جاتا ہے, اور اس میں موجود مواد کی وجہ سے وہ اس کو ٹائٹل کہتے ہیں یہ خلل کی کتاب بھی ہے یا بگاڑ کی کتاب بھی ہے. بیسیکلی اس کا میسج بگاڑ کا نہیں ہے. وہ اس طرح سے ٹائٹل کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ یہ جو تاریخ بیان کرتی ہے یہ اسرائیل کی جو متحدہ سلطنت تھی, یونائٹڈ سلطنت تھی, اس میں جو بگاڑ آ گیا تھا, اس میں جو تقسیم ہو گئے تھے, اس میں جو تکرار آ گئی تھی, اس کے بیانات کو یہ بیان کرتی ہے. اس لیے یہ اسکالر اس کو اپنی سروے کی کتاب میں یہ نام دیتے ہیں. اور سلاطین کی دوسری کتاب کو پراگندگی کی کتاب بھی کہتے ہیں. پراگندہ ہو گئے تھے کیونکہ غیر قوموں کی طرف چلے گئے تھے, پراگندہ ہو گئے تھے, ان کی قید میں چلے گئے تھے, اس لیے اس کو یہ کتاب بھی کہا جاتا ہے. آغاز میں سلیمان کی سلطنت اور ہیکل کے بنائے جانے سے ہوتا ہے. اس کا آغاز سلیمان کی سلطنت, مرد خدا داؤد کا جو بیٹا تھا سلیمان بادشاہ, اس کی سلطنت سے آغاز ہوتی ہے یہ کتاب. اور آپ کو پتہ ہے اب ہیکل بھی اسی دور میں بنائی گئی تھی. ہیکل کے جو بنایا جانا تھا وہ بھی ان کی شروع کے ابواب میں اس کا آپ کو ذکر ملتا ہے.
हैकल जो कि उस दौर का एक शाहकार था और बहुत बड़ी हैकल बनाई गई थी। मुतहदा बादशाही निज़ाम से मुनक़सिम सल्तनत का ज़िक्र मिलता है, यानी तकसीम हुई सल्तनतों का ज़िक्र मिलता है। इसराइल और यहूदा की सल्तनतों की असीरी और हैकल की तबाही भी बयान की गई है। एंड ऑफ द बुक में हैकल हमें तबाह होती हुई बाबलियों के हाथ से नज़र भी आती है। इसराइल असूर की कैद में चला जाता है और यहूदा बाबुल की कैद में चला जाता है। समझ नहीं आई? नहीं आई होगी, थोड़ा सा मुश्किल है, कोशिश करते हैं इसको समझने की। ख़ुज़ात की किताब में हमें नज़र आता है कि कबीले बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा से नहीं थे, 12 कबीले थे। 2 तो पहले ही अपना हिस्सा पीछे पा चुके थे, करीबन 10 के करीब कबाइल हमें नज़र आते हैं। यानी अंडरस्टैंड करें, मिसाल के तौर पर ये कबाइल हैं इसराइल के। फिर जब बादशाही निज़ाम आया सैमुएल की किताब से, तो ये सारे इकट्ठे होकर एक कौम की सूरत में बन गए और इनका एक बादशाह हो गया। ठीक है, इन पर काजी थे मुख्तलिफ काजी थे, यहाँ पर भी काजी मुख्तलिफ अपने अपने कबीलों के काजी थे। तो एक बादशाह और एक सल्तनत ये हो गई, एक बादशाह और एक सल्तनत। ठीक है जी। फिर हम रीजंस देखेंगे कि क्यों ये तकसीम हुई। 3-4 रीजंस हैं। फिर एक इवेंट होता है या नाफरमानी होती है तो क्या होता है, ये एक जो सल्तनत होती है, एक बादशाहत होती है जो सुलेमान के दौर तक थी, जिस पर साउल ने हुकूमत की, दाऊद ने हुकूमत की, और फिर सुलेमान ने हुकूमत की, और फिर सुलेमान के मरने के बाद ये जो हुकूमत एक सल्तनत थी और इसराइली इकट्ठे थे, ये 2 में तकसीम हो जाती है। ठीक है जी। नॉर्दर्न किंगडम या शुमाली इसको सल्तनत कहते हैं, या आप लिख लें खुद से, वैसे स्लाइड्स पर भी वहाँ पर लिखा हुआ है। ये इसराइल कहलाई, इसमें 10 कबीले थे। और जो सदर्न किंगडम बना या जनूबी सल्तनत, इसे हम यहूदा कहते हैं। यहूदा, इसमें यहूदा का कबीला था और दूसरा कौन था, अभी पाजी साहब आपको सिखा रहे थे, बेन्यामीन का कबीला था, वो इनके साथ वफादार थे। तो यहाँ पर 2 थे और यहाँ पर 10 थे। समझ आ रही है? इस तरह से तकसीम हमें नजर आती है सल्तनत में। अभी हमने इनके इंतजामात के बारे में पढ़ना है कि इसराइल की सल्तनत किस तरह की थी, यहूदा की सल्तनत किस तरह की थी, और क्या रीजंस क्या थे जिसकी वजह से ये सल्तनत तकसीम हो गई और इकट्ठी ना रह पाई। ऐसी क्या गुनाह हो गया था, क्या गलती हो गई थी, किन से गलती हुई थी, जिसकी वजह से खुदा ने जो बादशाही इंतज़ाम का उनको इजाज़त दी थी, खुदा के अपने मंसूबे के मुआफिक, वो दोबारा 2 सल्तनतों में तकसीम हो जाता है। और ना सिर्फ यहाँ पर ये तकसीम होते हैं, एक और चीज़ लास्ट में क्या होता है कि लास्ट में ये जो होते हैं ये असूरियों की कैद में चले जाते हैं बिकॉज ऑफ नाफरमानी। खुदा के नाफरमान रहे, खुदा के अहद के पाबंद नहीं रहे, गुनाह करते रहे, खुदा की नाफरमानी करते रहे। ये असूर की कैद में चले जाते हैं और ये बाबुल की कैद में चले जाते हैं। और ये असूर की कैद से फिर कभी यरूशलेम में वापस नहीं आते, ये डिस्पर्स हो जाते हैं, ये फैल जाते हैं दुनिया में, तितर बितर हो जाते हैं, अपने मुल्क में कभी वापस नहीं आते। लेकिन यहूदा 70 साल बाबुल की कैद में रहने के बाद दोबारा अपने मुल्क में, दोबारा अपनी सरजमीन में वापस आता है। इसका वापस आना बनता भी था क्योंकि यहूदा के कबीला से किसने आना था, यीशु मसीह ने आना था। और यीशु मसीह के दौर में मैंने आपको तारीखी कुतब के तारुफ में भी बताया था, इसी यही यहूदा और बेन्यामीन के जो कबीले वाले लोग थे, यही उस वक्त यीशु मसीह की ऑडियंस में जो यरूशलेम में मौजूद थे। सही है।
تو وعدہ کی سرزمین میں داخل ہونے کے بعد سٹوری لائن جو ڈیولپ ہوئی ہے وہ اب تک یہاں پر پہنچ گئی ہے. 12 قبیلے اکٹھے ہوئے, پھر جب ٹوٹے تو 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے. ایک طرف 10 قبیلے جو اسرائیل کا قبیلہ کہلایا اور عیسائی کی سلطنت کہلائی, اور ایک طرف 2 قبائل جن میں یہودا اور بنیامین کا تھا, اور یہ یہودا کی سلطنت کہلائی تھی. یہ گناہ کی وجہ سے ہوا تھا, لیکن خدا کی محبت یہ تھی کہ داؤد کے ساتھ, کیونکہ خدا نے کووننٹ باندھا تھا کہ تیری نسل سے ہی بادشاہ آئیں گے, اس لیے سلیمان نے گناہ تو کیا, نافرمانی خدا کے آگے کی. خدا نے سزا کے طور پر 10 قبیلے اس کی بادشاہی سے چھین لیے, لیکن 2 پھر بھی دے دیے. کیوں؟ کیونکہ اپنے بندہ داؤد کی محبت اور وفاداری کی وجہ سے. مصنف کے بارے میں بات کریں, یہ چیزیں آگے ریپیٹ ہوں گی, ابھی سمجھ نہیں بھی آئی تک کوئی مسئلہ نہیں ہے, دوبارہ آپ کو ریپیٹ ہوں گی اگلی سلائیڈز میں. ان دونوں کتابوں کے مصنف کے بارے میں ذکر نہیں ملتا, کہیں پر بھی ذکر نہیں ہے. روایت یہ کہتی ہے, یہودی روایت, تالمودک روایات کے مطابق یہ کتاب یرمیہ نبی نے دونوں کتابیں لکھی ہیں. اور یہ جو آپ 2 کتابیں آج پڑھیں گے, بہت سی جو نبیوں کی کتابیں آپ کو پرانے عہد نامے میں ملتی ہیں, وہ انہی ادوار کے اندر کہیں نہ کہیں لکھی گئی ہیں, جو پھر وقت کے ساتھ ساتھ جب ہم ان کتابوں پہ جائیں گے تو ضرور غور کریں گے. یہ دونوں کتابیں تقریباً 560 قبل از مسیح سے 540 قبل از مسیح کے دوران کسی وقت میں لکھی گئی تھی, یعنی یسوع مسیح کے آنے سے 500-550 سال پہلے کسی دور میں لکھی گئی ہیں. اچھا جی, وجہ تحریر اور پیغام اس کتاب کا کیا ہے؟ ان کتابوں کا جو تحریری مقصد ہے وہ یہ ہے کہ عبرانی بادشاہی نظام کی تاریخ کو, جس کا آغاز سیموئیل کی کتاب سے ہوا تھا, مکمل طور پر قلم بند کیا جا سکے. جو بادشاہی نظام جس کا آغاز پچھلی کتابوں میں, سیموئیل کی کتابوں میں ہوا تھا, تو داؤد کی بادشاہی سے آگے کے واقعات کو قلم بند کرنا تھا, اس لیے یہ کتاب لکھی گئی تاکہ عبرانی یعنی یہودی بادشاہی انتظام یا نظام کو قلم بند کیا جا سکے. یہ کتابیں متحدہ اور منقسم اسرائیل کی خدا کے عہد سے بے وفائی کو بیان کرتی ہے. یہ کتاب آپ دیکھیں گے, بادشاہوں کو پڑھیں گے تو بڑی افسردگی چاہتی ہے ریڈرز پر جو پڑھتے ہیں اس کتاب کو. کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ بادشاہ خدا سے وعدے کر کے آتے تھے, زیادہ تر ان میں یہی آپ کو نظر آئیں گے. اس کا میں چارٹ بھی پڑھ رہا تھا, بادشاہوں کی ٹائم لائن ساری, تو بڑے ہی گنے چنے کوئی 1-2 بندے ہی ایسا بادشاہ تھا جنہوں نے خدا کے ساتھ وفاداری کے ساتھ گزارا ہے بادشاہی. جو آتے تھے خدا سے پھر جاتے تھے. تو اس لیے یہ عہدی بے وفائی کے بیانات کو بھی پیش کرتی ہے. ان کتابوں میں موجود واقعات یہ ثابت کرتے ہیں کہ خدا اسرائیل کو سزا دینے میں راست ٹھہرتا ہے, کیونکہ انہوں نے خدا کے عہد کی قدر نہیں کی. چونکہ وہ خدا کے عہد سے پھر گئے, غیر معبودوں کی طرف راغب ہوئے, غیر قوموں کی طرف راغب ہو گئے, غیر قوموں سے انہوں نے شادیاں کر لیں, اس لیے خدا ان سے ناراض ہوا اور اس وجہ سے ان پر سزا ہمیں آتی ہوئی نظر آتی ہے. ان کتابوں کا پیغام واضح ہے کہ اسرائیل کے بادشاہی نظام میں خدا کا ہاتھ تھا. ان کتابوں کا پیغام یہ بھی بتاتا ہے کہ خدا خود عہد توڑنے والا نہیں تھا, لیکن اگر کوئی عہد سے پھرے تو اس پر خدا عدالت لے کر آتا ہے. سزا خدا نے سلیمان کو دی, اس سے وہ 10 جو پہلے وہ 12 قبائل پر کرتا تھا حکومت, 10 لے لیے, 2 پھر بھی خدا نے اس کو دے دیے. عہد نہیں خدا نے توڑا جو خدا نے اپنے بندہ داؤد سے کیا کیا تھا, باندھا تھا. تو خدا نے سزا ضرور دی, لیکن وہ اپنے عہد کو نبھانے میں بڑا وفادار خدا ہے, جو اس نے اپنے بندہ داؤد سے کیا تھا. اچھا جی, سلاطین کی پہلی کتاب کی جو آؤٹ لائن ہے, خاکہ ہے, اس میں جو مین ہے وہ 2 طرح سے 2 حصے ہیں. پہلے 11 ابواب میں آپ کو یونائٹڈ کنگڈم نظر آئے گا,
متحدہ سلطنت نظر آئے گی، اکٹھی سلطنت نظر آئے گی، جس پہ سلیمان آپ کو بادشاہی کرتا ہوا نظر آئے گا، مرد خدا یا بادشاہ سلیمان۔ اور دوسرے بڑے حصے میں جو 12ویں باب سے 22ویں تک ہے، آپ کو تقسیم ہوئی سلطنت نظر آئے گی، جس میں اسرائیل کی سلطنت اور یہودا کی سلطنت آپ کو نظر آئے گی۔ اسی طرح اگر ہم سلاطین کی دوسری کتاب کی طرف چلیں تو اس کے 3 بڑے حصے ہیں۔ سب سے پہلے جو تقسیم ہوئی تھی ان میں سے اسرائیل کی تاریخ، اس کے بادشاہوں کے بارے میں، اس کے دور کے بارے میں آپ کو پتہ چلے گا۔ پھر اسرائیل اور یہودا کی دونوں کی اکٹھی تاریخ ملے گی درمیانی حصے میں، اور پھر آخر میں آپ کو یہودا کی سلطنت کی تاریخ ملے گی، جس میں ہیکل کی تباہی، بابلیوں کا اٹیک، ہیکل کی تباہی، اور یہودا کی بابل میں اندر اسیری نظر آئے گی۔ یہ کتابیں اگر آپ خود سے پڑھیں گے نا تو تھوڑی سی مشکل ضرور لگتی ہیں، کیونکہ ہسٹری بڑی زیادہ ہے اس میں۔ کوشش کیجیے گا میرے ساتھ رہیں، کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی آپ پوچھ سکتے ہیں، میں دوبارہ ایکسپلین کر دوں گا۔ کوشش کریے گا ساتھ رہیں تاکہ ہم اس کو اچھے طور سے کتاب کو سمجھ سکیں، ان دونوں کتابوں کو۔ اچھا جی، سلیمان کا دور حکومت، ان کتابوں کا جو مرکزی حکومت ہمیں نظر آتی ہے، ان کتابوں کی جو جان نظر آتی ہے، زور جس پر نظر آتا ہے، فوکس نظر آتا ہے، وہ خاص طور پر پہلی کتاب میں وہ سلیمان کا دور حکومت ہے۔ سلیمان کا دور حکومت کیسا تھا؟ کئی لحاظ سے سلیمان کا دور حکومت بنی اسرائیل کے لیے خوشحالی کا باعث تھا۔ اس سے پہلے آپ کو پتا قاضیوں کا دور تھا، اور مسلسل یہ بڑی دکھوں، مصیبتوں اور اپنے گناہوں کے باعث پریشانیوں میں زندگی گزار رہے تھے۔ اور پھر ساؤل اور داؤد کا دور آیا، ان میں بھی آپ کو جنگیں نظر آئیں گی۔ سلیمان کا دور بڑا یونیک دور تھا اسرائیل کی تاریخ کا، گولڈن ٹائم تھا، امن تھا اس دور میں، خوشحالی تھی اس دور میں۔ اس کا سلیمان کا دور بنیادی طور پر امن کا دور تھا، جس میں سلیمان اپنی تمام تر قوتیں صرف کرتا ہوا نظر آتا ہے، تاکہ اسرائیل کو بین الاقوامی برادری میں ایک اعلیٰ مقام حاصل ہو۔ یعنی آس پاس کے جتنی بھی قومیں تھیں، جتنے بھی ملک تھے، ان میں اسرائیل کی پہچان بن سکے، اور یہ بنتی ہوئی بھی نظر آتی ہے ان کتابوں میں۔ اور سلیمان کا دور ایسا دور تھا جس میں کسی قوم نے یا عالمی کسی قوم نے ان کو پریشان نہیں کیا۔ اس نے مصر تک اپنے روابط جو تھے وہ بڑے زبردست بنا لیے تھے۔ تجارتی معاہدوں اور عسکری تعاون کی وجہ سے وہ ارد گرد کی اقوام پر حاوی ہو گیا تھا۔ تجارت بہت زیادہ تھی اس دور میں، اس وجہ سے لوگ دولت مند بھی بہت ہو رہے تھے۔ اور چھوٹی چھوٹی اور کمزور اقوام کو اس کے خلاف سرکشی کی جرت نہ ہو سکی اس دور میں، کیونکہ یہ ایک دولت مند قوم بن کر سلطنت بن چکی تھی، کیونکہ ان کے پاس تجارت بہت زیادہ تھی، بزنس بہت ہو رہا تھا۔ اس نے دوسری قوموں کے ساتھ اپنے حالات بڑے اچھے کر لیے تھے، جس کی وجہ سے امن ہو گیا تھا، پیس ہو گیا تھا، تجارت ہو رہی تھی، روپیہ پیسہ بھی بہت زیادہ آ گیا تھا۔ اور اس وجہ سے عسکری جو پاور تھی، یعنی آرمی پاور جو تھی، وہ اسرائیل کی اسٹرانگ ہو چکی تھی۔ تو یہ وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے جو چھوٹی موٹی قومیں تھیں آس پاس، وہ ہمت نہیں کرتی تھی کہ ان پر سلیمان کی سلطنت میں آ کر اٹیک کر سکے۔ یہ اسرائیل کی تاریخ کا سنہری دور تھا، کیونکہ اس دور میں اسرائیل کو جو کامیابیاں حاصل ہوئیں ان کی مثال نہیں ملتی۔ چند ایک باتیں لکھی ہیں۔ سلیمان کے دور میں تجارت کو فروغ ملا، جس کی وجہ سے قوم کافی دولت مند ہو گئی۔ سلیمان نے ذخیرے کے شہر تعمیر کروائے۔ شہر تعمیر کروائے اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ ذخیرہ ہوا۔
سلیمان کے پاس بہترین بحری قوت، گھوڑے اور رتھ موجود تھے، دور نزدیک اس کی حکومت کے چرچے تھے. آپ کو پتہ ہی ہے اس کی حکومت کے بہت زیادہ چرچے تھے. سلیمان نے 40 برس تک بنی اسرائیل پر حکومت کی تھی. یہ تو اس کا دور حکومت تھا. سلطنت کے بارے میں چند ایک باتیں تھیں کہ اس کی سلطنت کیسے تھی. اب ہم اس کی شخصی زندگی یا خاندانی زندگی کی طرف پڑھتے ہیں. فیملی لائف اس کی کیسی تھی. پرانے ادنامے کے بہت سے لوگوں کی طرح سلیمان بھی گرا اپنی فیملی لائف کی وجہ سے تھا. سلطنت پر اس کی توجہ تھی لیکن خاندانی لائف پر اس کی توجہ نہیں تھی. بہت سے لوگوں کی، پاسبانوں کی، خدام کی منسٹری پر بڑا فوکس ہوتا ہے، زور ہوتا ہے خدمت پر، لیکن خاندانی زندگی ان کی زیرو ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بعض اوقات ان کو چرچ میں یا منسٹری میں پرابلمز کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. اس لیے ضرور ہے کہ جب آپ سیکھ رہے ہیں تو پرانے عہد نامے کے ان شخصیات سے سبق حاصل کریں کہ خدمت کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی تربیت، اپنے خاندان کی دیکھ بھال، روحانی نشو و نما، آپ کا فوکس ہونا چاہیے اس بات پر. سلیمان کی حکمت آپ کو پتہ مشہور تھی، دولت اور شہرت کے بڑے چرچے تھے. اس کے پاس بڑی مضبوط فوج تھی اور تجارت ترقی پذیر تھی. اس کے سیاسی روابط بھی کافی مضبوط تھے، یعنی سیاسی طور پر، معاشی طور پر، عسکری طور پر، تجارتی طور پر، ہر طرح سے جو مرد خدا سلیمان تھا اس کی سلطنت مضبوط تھی. اس نے شاہی محل اور ہیکل جیسی خوبصورت عمارات بنوا رکھی تھی. ہیکل بہت بڑی شاہکار تھا پرانے نامے کے دور میں. لیکن اس کی خاندانی زندگی اس کے زوال کا باعث بنی. کنگڈم اس نے ایک بڑا کھڑا کر لیا، سلطنت اس نے کامیاب کھڑی کر لی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی توجہ خاندانی زندگی پر نہیں تھی جو اس کی زوال کا باعث بنی. کیا زوال کا باعث تھی یہ دیکھیں، 3 چیزیں لکھی ہیں یہاں پر. سلیمان نے فرعون مصر کی بیٹی سے شادی کی تھی. یہ بتائیے خدا کے کلام کے مطابق تھا کہ نہیں تھا؟ خدا بادشاہ، میں نے آپ کو بادشاہ ہونے کے کچھ قوانین پڑھائے تھے پچھلی کلاس میں، یاد ہے کسی کو؟ جی ہاں جی، یہیں پر رکیں گے، زیادہ شادیاں نہیں کرنی. یہاں پر کیا لکھا ہے؟ سلیمان نے فرعون مصر کی بیٹی سے شادی کی تھی اور اس کے 1000 خواتین اس کی بیویاں اور حرمیں تھیں. تو سسٹر نے کیا بتایا؟ ہم نے پچھلی کلاس میں دیکھا تھا کہ بادشاہ ہونے کے لیے فرسٹ ریکوائرمنٹ میں کیا تھا؟ زیادہ شادیاں. خدا نے کہا تھا، منع کی تھی نہیں کرنی، لیکن سلیمان نے کی. 1000 ہمیں یہاں پر ذکر ملتا. پھر کیا ہے؟ سلیمان نے نہ صرف مصری عورت سے شادی کی جہاں سے وہ نکل کر آئے تھے. خدا نے کہا تھا کسی قسم کا تم رابطہ نہ ان سے رکھنا. اس نے رابطہ کیا؟ اس نے وہاں کی جو فرعون مصر تھا، وہاں کا بادشاہ تھا، اس سے شادی اس کی بیٹی سے کر لی. پھر سلیمان نے موآبی جو کنعان میں بسے ہوئے تھے، امونی اور دیگر اقوام کی عورتوں سے بھی شادیاں کر رکھی تھی. وہ اپنی بیویوں کی خوشنودی کے لیے موآبیوں کے دیوتا کموس اور امونیوں کے دیوتا مولک کی پرستش میں شریک ہوتا تھا. یہی خدا کو ڈر تھا، یا جس کی وجہ سے خدا فکر مند ہوتا تھا اور کہتا تھا کہ غیر قوموں میں شادیاں نہیں کرنی. یہ ریزن تھا کیونکہ ان کی بیویوں نے اس کو سلیمان کو غیر معبودوں کی طرف راغب کر دیا تھا. اور یہی اس کے ڈاؤن فال کا سب سے بڑا وجہ بنی تھی. آنے والی صدیوں میں غیر اقوام سے شادی کے ہولناک اثرات سے متعلق سلیمان ایک عبرت ناک مثال کے طور پر ہمیں نظر آتا ہے. غیر قوموں میں شادیوں کے حوالے سے خدا یہ کتابیں ہمیں بتاتی ہیں
کہ غیر قوموں میں شادیوں سے خدا ناراض ہوتا، خدا نہیں خوش ہوتا۔ یہ آج کے لیے بھی یہ کتابیں، یہ شخصیات ہمیں سبق دیتی ہیں، ہمیں واضح پیغام دیتی ہیں نوجوان بیٹے اور بیٹیوں کو کہ ہماری رغبتیں خدا کی طرف لگی ہونی چاہیے، کلام کی طرف ہونی چاہیے، کیونکہ جب کلام کی طرف ہوں گی تو پھر ایسے گناہ ہمارے معاشرے میں جنم نہیں لیں گے۔ یہ تب ہوتے تھے جب یہ خدا سے دور ہوتے تھے اور نئی نسلیں خدا کے بارے میں نہیں جانتی تھیں۔ قضات کی کتاب میں آپ نے پڑھا تھا نا کہ وہ نسل جو وعدہ کی سرزمین میں داخل تھی وہ مر گئی تھی، جو نئی نسل آئی تھی وہ خدا سے واقف نہیں تھی، اس لیے انہوں نے غیر قوموں کی مندروں میں بھی جانا شروع کیا، رفاقتیں رکھی اور ان سے شادیاں بھی کر لیں، پھر ان پر سزا آئی تھی خدا کی۔ غلطی کن کی تھی؟ ان کی بھی تھی جنہوں نے گناہ کیا تھا، ظاہری بات ہے، لیکن پچھلوں کی بھی تھی، کیونکہ پچھلی نسل نے ان کو نہیں بتایا تھا خدا کے بارے میں، ایمان منتقل نہیں کیا تھا، جس کی وجہ سے وہ خدا سے واقف ہی نہیں تھے، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ کس طرح سے رہنا ہے، اور جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ پھر دوسری قوموں سے دکھ اٹھاتے ہوئے میں نظر آتے ہیں۔ اچھا جی، سلیمان کی سوچ بچار، گناہ اس سے ہو گیا، غلطی اس سے ہو گئی، خدا نے ججمنٹ بھی سنا دی، چونکہ تو نے یہ کام کیا ہے، خدا نے نبی بھیج کر یہ اس تک بات پہنچا دی، سلیمان کو پتہ چل گیا کہ اب سلطنت اس سے لے لی جائے گی، لیکن داؤد کی وجہ سے پوری سلطنت نہیں لے لی جائے گی، 2 پھر بھی اس کے پاس رہیں گے، 10 الگ ہو جائیں گے۔ یہ مین وجہ تھی، اور بھی وجوہات ہیں لیکن یہ مین وجہ تھی، روٹ کاز تھا جس کی وجہ سے اسرائیل کی جو یونائٹڈ کنگڈم تھا وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، جب وہ پھر گناہ اس سے ہو گیا اور وہ سوچ و فکر کے اندر آ گیا، تو اس کے بعد کی یہ واقعات ہے۔ عمر کے آخری حصے میں سلیمان غیر معبودوں کی پرستش کرنے لگا۔ جب سلیمان خدا کو بھول گیا تو اس کا دل دانا نہ رہا، یعنی حکمت سے بھرا ہوا نہ رہا۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ سلیمان اپنے دل میں خلا محسوس کرتا ہوگا۔ یہ خیال پائے جاتے ہیں، کیوں خیال پائے جاتے ہیں؟ وائز کی کتاب سے، اس کے مواد سے، کیونکہ جو وائز کی کتاب ہے وہ تب لکھی تھی جب سلیمان خدا سے جو ہے وہ جب اس سے گناہ ہو چکا تھا، وہ غیر معبودوں کی اس نے پرستش کی تھی، تو اس کے مواد سے نظر آتا ہے، علماء کہتے ہیں کہ جب وہ خدا سے دور ہوا تو اس کا دل بے چین ہی تھا، اداس تھا، وہ اس کے اندر شادمانی اور خوشی نہیں رہی تھی۔ سلیمان اپنے دل میں خلا محسوس کرتا اور بڑا ناخوش ہوگا، کیونکہ اس نے کتاب مقدس میں موجود ایک بڑی اداس کتاب قلم بند کی، یعنی وائز کی کتاب۔ وائز کسے کہتے ہیں؟ آپ نے علم الواز پڑھایا نا ان کو پچھلا، وائز کسے کہتے ہیں؟ پریچر کو، ہاں جی، ویری گڈ۔ وائز کہتے ہیں پریچر کو، جو بیان کر رہا ہوتا ہے کلام۔ بعض لوگ اس کو کہتے ہیں وائز نبی کی کتاب، وائز کوئی نبی نہیں تھا، یہ وائز کی کتاب ہے، یعنی جو بولنے والا یا پریچر ہے، لیکن یہ لکھی کس نے ہے؟ سلیمان نے لکھی۔ جب ہم اس کتاب پہ جائیں گے پھر اس کا ٹائٹل دیکھیں گے یہ کیوں رکھا گیا ہے، کس وجہ سے اس کو سلیمان کے نام سے منسوب نہیں کیا گیا، ان باتوں پر بعد میں غور کریں گے۔ لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو اداس کتاب کیوں کہا جاتا ہے۔ اس میں بیان کچھ میں نے یہاں پر لکھے بھی ہیں ایسے ہیں جس میں سلیمان کی دل کی پریشانی اور اداسی آپ کو نظر آئے گی۔ یہ کتاب سکھاتی ہے کہ جس سلیمان نے خدا کے بغیر زندگی، کہ جب سلیمان نے، یہ جب ہے ورڈ یہاں پہ ٹائپنگ ایرر ہے، جب سلیمان نے خدا کے بغیر زندگی بسر کرنا چاہی تو اس کے خیالات اور احساسات کیسے تھے۔ غزل الغزلات اور امثال، یہ دونوں کتابیں اس نے اپنی زندگی میں لکھی ہیں۔ جب وہ ٹھیک تھا، جب گناہ سرزد ہو گیا یا خدا سے دور ہوا تو پھر یہ کتاب لکھی ہے۔
اور جب یہ بزرگ ہو چکا تھا تب اس نے یہ کتاب لکھی تھی سلیمان نے. اس نے جو کچھ دیکھا وہ اسے حکمت سے بیان کرنا چاہتا تھا بجائے اس کے کہ وہ اپنے سوالات کا جواب خدا کے پاک کلام سے ڈھونڈتا. ہم جانتے ہیں کہ سلیمان بہت اداس بھی تھا، کیونکہ وہ بتاتا ہے کہ علم کی وجہ سے اسے محض غم اور اداسی ملی ہے. یعنی کہ جب خدا دور ہو گیا اور صرف علم رہ گیا تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. وہ یہ نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ زندگی بطلان ہے. اگر آپ اس کو پڑھنا چاہتے ہیں مزید، یہ میں نے سلائیڈ اسلم جئی صاحب کی کتاب سے لی ہے، وہاں سے آپ کو اور بھی مزید اس کے بارے میں آپ کو مل سکتا ہے. لیکن جو چیزیں ضروری تھی میں نے وہی لکھی ہیں آپ کے لیے. زیادہ ہم ڈیپ جائیں گے تو پھر مشکلات آ جاتی ہیں. تو زندگی کیا ہے؟ وہ کہتا ہے بطلان ہے. یعنی خدا کے بغیر زندگی کیا ہے؟ بطلان ہے. ریفرنسز میں نے لکھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ساتھ. کتاب مقدس میں وائز کی کتاب کا مقصد یہ سکھانا ہے، یہ بڑی اہم چیز ہے، کہ دولت مند شخص، ذہین ترین شخص اور کامیاب ترین شخص بھی جب خدا کے بغیر زندگی کی خوشی اور مقصد ڈھونڈنا چاہے تو اسے یہ نصیب نہیں ہوتے. اگر سلیمان صرف خداوند خدا کی پرستش روا رکھتا اور صرف اسی سے محبت رکھتا تو اس کی زندگی اداسی اور خالی پن کا شکار نہ ہوتی. کچھ علماء کا یہ بھی ماننا ہے کہ پچھتاوے کی وجہ سے اس نے یہ کتاب، وہ کہ الہامی کتاب ہے تو خدا نے لکھوائی تھی، لیکن جو کو رائٹر بطور وہ استعمال ہو رہا ہے تو بطور پچھتاوا اس کو، جب چیزوں کو غور کرتا ہے خدا کے بغیر زندگی کیسی ہے تو پھر وہ قلم بند کرتا ہوا ہمیں نظر آتا. مختلف خیال پائے جاتے ہیں، ڈیٹیل سے ہم خیال تب پڑھیں گے جب ہم اس کتاب پر آئیں گے. اچھا جی، داؤد اور سلیمان کی زندگی میں ایسا کیا ہوا جس نے بادشاہی کے جلال کو مدھم کر دیا؟ یعنی ان کی بادشاہی کمزور پڑ گئی. داؤد کے بارے میں 3 باتیں یہاں پر میں نے لکھی ہیں. خیر ہم اپنے ٹیکسٹ کی طرف آتے ہیں، ہم سلیمان کی زندگی پر زیادہ غور کریں گے. داؤد کو تواریخ میں دوبارہ دیکھیں گے ہم. سلیمان کے بادشاہ ہونے کے قانون کو اس نے توڑا. سلیمان نے ہوگا، اس نے سونا چاندی بھی اکٹھا کر لیا، اس نے گھوڑے بھی اکٹھے کر لیے، اس نے بیویاں بھی بہت زیادہ رکھی. تو یہ ساری وہ باتیں ہیں جو خدا نے منع کی تھی کہ ایک بادشاہ کو کی زندگی میں یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے. اس نے الٹ میں ساری وہی باتیں کی. اس لیے اس کی جو سنہری دور تھا سلطنت کا وہ کمزور پڑ گیا. راغب میں بھی غین ہوگا، خے نہیں ہوگا. غیر معبودوں کی طرف وہ راغب ہوا اور داؤد کی ہدایت پر نہ چلا. داؤد نے جو اس کو دی تھی کہ کوننٹ سے، خدا سے وفادار رہنا. ان وجوہات کی وجہ سے ایک سنہری سلطنت کمزور پڑ گئی اور ٹوٹتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے، اور خدا کی سزا، عذاب ان پر آتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے. اچھا جی، کنگڈم کیوں ڈیوائیڈ ہوا، کیوں تقسیم ہو گیا؟ 3 وجوہات لکھی ہیں. پہلی آپ دیکھ چکے ہیں، سلیمان کی غیر معبودوں کے پیچھے جانے کی وجہ سے. خدا یہ برداشت نہیں کرتا غیر معبود بالکل. اور آپ جب حزقیل کی کتاب پڑھیں گے، آپ جب یرمیہ کی کتاب پڑھیں گے، خاص طور پر حزقیل کی کتاب، تو اس میں خدا اس عمل کو روحانی زناکاری ٹھہراتا ہوا دکھاتا ہے کہ غیر معبودوں کے پیچھے جاننا. رہبام کی اسرائیلیوں کی نہ سننے کی وجہ سے، رہبام کون تھا؟ سلیمان کا بیٹا تھا. اور جب یہ سلیمان کے بعد جب خدا نے کہا نا کہ بھئی ایک سلطنت تجھے دوں گا داؤد کی وجہ سے، تو یہ بادشاہ بنا تھا. اور جب یہ بادشاہ بنا تو اسرائیلی آگے کہ سلیمان نے بہت زیادہ ٹیکس لگائے ہوئے تھے، ہم تنگ ہیں، اور انہوں نے آ کے جو بھی بادشاہ کے سامنے اپنی گزارشات رکھی کہ ہمیں تھوڑا سا ریلیکس کر، تو اس نے ان سے اپنے جو وہ بزرگ تھے اس کے باپ کے دور کے، ان سے مشورہ کیا، لیکن ان کے مشورے کو رد کر کے جو اس کے ساتھ
جوان بڑے پلے تھے، ان کی بات کو سن کر اور سختی کر دی قوم پر، جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ جو یربعام تھا اس کو پھر مصر سے بلایا تاکہ وہ ان پر کیا ہو، بادشاہ بن جائے۔ یربعام پہلے بھاگ گیا تھا مصر میں، کس سے ڈر کر؟ سلیمان سے ڈر کر۔ کیوں بھاگ گیا تھا؟ کیونکہ اس کو ڈر تھا، یہ اس کے بارے میں پروفیسی ہوئی تھی کہ وہ کیا کرے گا، بادشاہ بنے گا، تو وہ ڈر گیا تھا کہ مجھے مار نہ دے، تو وہ مصر میں چلا گیا تھا، اور وہ تب تک مصر میں ٹھہرا رہا جب تک سلیمان مر نہیں گیا۔ تو جب مر گیا اور یہ واقعہ ہو گیا تو پھر بائبل بیان کرتی ہے، بریکٹڈ ورس میں لکھا ہوا ہے کہ مصر سے اس کو بلایا گیا تاکہ جو اسرائیل کے جو 10 قبیلے تھے، ایک طرف 2 یہودا ویل پر تو رہبام ہو گیا تھا نا، رہبام، جو یربعام تھا وہ 10 قبیلوں پر پھر جو یہاں پر میں نے لکھے ہیں اسرائیل کے، ان پر بادشاہی کرنے لگا۔ اور پھر تیسری وجہ یہ بھی تھی کہ یربعام کی بت پرستی، یہ میں ڈیٹیل سے اگلی سلائیڈ پہ بتاؤں گا۔ اچھا جی، اہم مضامین کیا ہیں؟ سب سے اہم چیز سلیمان کی زندگی ہے جو یہ کتاب بیان کرتی ہے۔ سلیمان بادشاہ کا میں نے بتایا دور سنہری دور کہلاتا ہے، بطور بادشاہ کیونکہ خدا کی طرف سے ہوتے تھے، خدا کا پیارا تھا، اور خدا نے اسے حکمت جیسی نعمت سے معمور کیا تھا، اور اس کے اندر اس کو دولت، روپیہ، پیسہ، سب کچھ، شان و شوکت اس کا مقدر تھا، اور وہ اپنی دانائی کی وجہ سے، اپنی حکمت کی وجہ سے کافی اس نے شہرت پائی تھی کہ نہیں پائی تھی شہرت؟ دور دور سے لوگ اس کی حکمت سننے آیا کرتے تھے، اور ایک ملکہ بھی آئی تھی۔ کون سی ملکہ آئی تھی اس کی حکمت سننے؟ سبا۔ اس کے بارے میں بھی آپ کو روایت بتاتا ہوں یہودیوں کی، جو کہ عہد کے صندوق سے منسلک ہے۔ انہی کتابوں میں عہد کا صندوق غائب ہوا ہے، پھر ملا نہیں آج تک، کدھر گیا کدھر نہیں، تواریخ کی کتاب کے میں۔ سلیمان کی بیویوں نے اسے غیر معبودوں کے پیچھے لگا دیا جب یہ بزرگ ہو چکا تھا، بوڑھا ہو چکا تھا۔ جنسیت اور مادیت پرستی میں پڑھ کر وہ اسی گناہ میں گر گیا جس کے بارے میں امثال 5ویں باب میں وہ خود دوسروں کو منع کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ سلاطین کا مصنف اسرائیل کی سلطنت کے تقسیم ہونے کی وجہ سلیمان کا گناہ ٹھہراتا ہے۔ سلیمان کی سلطنت میں 3 طرح کا زوال آ گیا جب گناہ کیا، تو روحانی زوال بھی آ گیا، غیر معبودوں کے پیچھے اس نے اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے ان کے دیوتاؤں کے مندر، عبادت خانے بنوائے، روحانی زوال کا باعث بن گیا، سیاسی زوال کا باعث بھی بن گیا، گناہ ہو گیا، خدا کا ہاتھ اٹھ گیا۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا بادشاہت میں خدا کا ہاتھ تھا، تو سیاسی طور پر بھی یہ ڈاؤن ہو گیا۔ وہ قومیں جو اس سے ڈرتی تھی، آس پاس رہتی تھی، انہوں نے اس کی حکومت سے بھاگنا شروع کر دیا، ہٹ گئے، خوف ختم ہو گیا سلیمان کی سلطنت کا۔ اور معاشی زوال بھی آ گیا، جب قومیں بھاگ گئیں، تجارت ختم ہو گئی، تو فائنینشیل بھی کرائسس شروع ہو گئے، اور یہ اب کمزور سلطنت ہو چکی تھی۔ اس کی حکمت کے بارے میں بائبل بیان کرتی ہے کہ ایک ملکہ بنام سبا آئی تھی تاکہ اس کی حکمت سن سکے۔ زیادہ تو اس کے بارے میں نہیں پتا، سوال جواب کرے اور حکمت سن سکے، ببلیکل اکاؤنٹ میں زیادہ کچھ نہیں پتا، لیکن یہودی روایت اس کے بارے میں بڑی سٹرونگ ہے جو یہودیوں میں پائی جاتی ہے۔ عہد کے صندوق کے حوالے سے کہا یہ جاتا ہے کہ یہ ملکہ سلیمان کے پاس کچھ وقت ٹھہری تھی، 1 ماہ ٹھہری، سال ٹھہری، کچھ سال ٹھہری، کچھ ماہ ٹھہری، یہ نہیں پتا کتنا ٹائم ٹھہری، لیکن ٹھہری، اور اس سے سلیمان کے ایک بیٹا پیدا ہوا تھا، اور یہ وہ بیٹا تھا کہ جس نے عہد کا صندوق وہاں سے وہ لے کر ایتھوپیا میں چلا گیا تھا، اور وہاں پر اس نے عہد کا صندوق جو ہے وہ چھپا دیا تھا۔ اس کا ماننا یہ تھا کہ لوگ تو بت پرستی کی طرف لگ چکے ہیں اور زیادہ لوگ خدا کی طرف نہیں ہیں، اور ملک پر اٹیک بھی دوسری قوموں کے ہو رہے ہیں، تو انہوں نے
اس نے کیا کہ یہ ایک یہودی روایت ہے، گو کہ عہد کے صندوق کے حوالے سے بہت ساری روایات پوزیشنز پائی جاتی ہیں، ان میں سے ایک جو روایت پائی جاتی ہے، جو کہ جب میں اس سروے کو پڑھ رہا تھا تقریباً کافی زیادہ اسکالرز اس کو کوٹ کر رہے تھے کہ یہ روایت تھی کہ وہ عہد کے صندوق کو لے گیا، پھر نہیں پتا عہد کا صندوق کدھر گیا۔ دوسری ایک روایت یہ کہتی ہے، آپ کو رون وائٹ کا پتہ ہے؟ رون وائٹ کے بارے میں کسی نے سنا؟ 80 کی دہائی کا بہت بڑا نام ہے، آرکیالوجسٹ ہے آثار قدیمہ، اور اس کی ڈسکوری جو اگر آپ عہد کے صندوق کو کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ رون وائٹ ایک نام ہے، RONWYATT۔ تو یہ وہ شخص تھا، یہ اسرائیل میں گیا، 1980-82 کا واقعہ ہے، اور یہ ایکسکیویشن کرتا تھا، کھدائیاں کرتا تھا، کیونکہ وہ آثار قدیمہ والا شخص تھا، آرکیالوجسٹ تھا، اور بائبل کی جو چیزیں لکھی گئی ہیں ان کو تلاش کرتا تھا۔ اس نے یوں بیان کیا کہ جب میں کھدائیاں کرنے اسرائیل میں گیا اور وہ مقام جہاں پر یسوع مسیح کو صلیب دی گئی تھی اس کے قریب تھا، اور میں کھدائی کرنے کا کوشش کر رہا تھا، سوچ رہا تھا کہ کہاں سے کھدائی کروں، تو وہ کہتا ہے کہ میری نبوتی طور پر میرا ہاتھ اٹھتا ہے اور اس جگہ کی طرف جاتا ہے جہاں پر یسوع مسیح کو صلیب دی گئی تھی۔ تو وہ کہتا ہے اسپیسیفکلی پھر میں وہاں جا کر اس نے 3 سال تک ڈگنگ کی، کھدائی کی، اجازت لی ان کی اتھارٹیز سے، اور 3 سال تک اپنی اس نے کھدائی وہاں پر کرنا شروع کی۔ اور اس کی ڈسکوری میں ویب سائٹس پہ بہت زیادہ آپ کو مواد ملے گا، آپ ضرور اس کو سرچ کریں، بڑا انٹرسٹنگ یہ ڈسکوری ہے رون وائٹ کی۔ رون وائٹ کہتا ہے کہ میں جب کھدائی کرتا پہنچا ایک مقام پر، تو میں نے دیکھا کہ ایک جگہ پر عہد کا صندوق پڑا ہے، اور جلال ہی جلال، روشنی ہی روشنی ہے، اور وہ عین اس جگہ کے نیچے جہاں یسوع مسیح کو صلیب دی گئی تھی اس کے نیچے کہتا کھدائیاں کر کے پہنچا تو عہد کا صندوق پڑا تھا، فرشتے اس کی حفاظت کر رہے تھے، اور اس پر ایسے تازہ بلڈ کی بوندیں گری ہوئی تھی، اور وہ بتاتا ہے اس کے مطابق، وہ کہتا ہے کہ یہ یسوع مسیح کا خون تھا جو ابھی بھی تازہ تھا وہاں پر اس عہد کے صندوق پر۔ اور وہ کہتا ہے کہ فرشتے نے اسے کچھ کہا تھا، ایگزیکٹلی مجھے ورڈز یاد نہیں ہیں، لیکن اس کو فرشتے نے کچھ کہا تھا، لیکن وہ خوف زدہ اور ڈر کر واپس نکل آیا تھا، اور آ کر پھر اس نے سبوں میں، میڈیا پر، ادھر ادھر نیوز پیپر میں سب کو یہ رون وائٹ نے نشر کر دیا پیغام کہ اس طرح عہد کا صندوق مل گیا۔ بہت سے لوگوں نے قبول بھی کر لیا، زیادہ تر لوگوں نے ریجیکٹ بھی کیا کہ رون وائٹ کے ذہنی خیالات ہیں۔ خیر ہمیں معلوم نہیں کہ ذہنی خیالات تھے یا نہیں تھے، لیکن مرتے ہوئے رون وائٹ سے آخر میں ایک صحافی نے ضرور پوچھا کہ ابھی بھی بتا دیں جو تو نے سٹوری گھڑی ہے وہ سچ ہے کہ نہیں ہے، ایسے ہی عوام کو تو نے پیچھے لگا دیا، ادھر کھدائیاں ہو رہی ہیں، لوگ تلاش میں چلے گئے ہیں، بڑے بڑے پروجیکٹس شروع ہو گئے ہیں، لوگ تلاش کر رہے ہیں، اور اب تو مرنے کے در پر ہے، اب سچ بتا دے کہ کیا تو نے فیم پانے کے لیے یہ کیا تھا کہ واقعی تو نے سچ میں۔ تو رون وائٹ کہتا ہے کہ میں نے وہی بیان کیا جو میں نے دیکھا تھا، میں ابھی بھی سچائی سے کہتا ہوں، اور میں مرنے کے در پر ہوں، میں نے جو دیکھا تھا میں وہی بیان کر رہا ہوں، اور اس میں 100% صداقت ہے۔ تو اس کو ضرور دیکھیے گا۔ عہد کے صندوق کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ اسی کتاب میں غائب ہو گیا عہد کا صندوق۔ تو جو یہودی روایت ہے وہ اس کو، وہ جو ملکہ آئی تھی سبا، اس سے جو اولاد سلیمان کی پیدا ہوئی تھی، وہ کہتی ہے کہ وہ لے گئے۔ کچھ کہتے ہیں، جو ماڈرن کہتے ہیں، ماڈرن میں سے سارے تو نہیں، کچھ کہتے ہیں رون وائٹ والی بات بھی کچھ کہتے ہیں سچ ہے، کچھ کہتے ہیں یہ بابلی، جب بابلیوں نے یوسیہ کے دور میں آگے اٹیک کیا تھا اور ہیکل توڑ لی تھی، اس دور میں کسی نے عہد کا صندوق چھپا دیا۔ اور ایک نظریہ یہ بھی عہد کے صندوق کے بارے میں کہتا ہے کہ مکاشفہ کی کتاب میں عہد کا صندوق ہمیں آسمان پر نظر آتا ہے، تو لیکن وہ آسمان پر دیکھیں فزیکل چیزیں نہیں رہ سکتی، روحانی چیزیں ہوتی ہیں۔ جتنا بھی خیمہ اجتماع یا ہیکل کے اندر جو پاک ترین مقام اور یہ سٹرکچر بنایا گیا تھا نا، یہ اس کی کاپی تھی آسمانی سٹرکچر کی، جو آسمان پر چیزیں ہیں، یا آپ کہہ لیں خدا نے کہا تھا کہ یہ بطور کاپی ہیں،
تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ عہد کا صندوق آسمان پر خدا نے اٹھا لیا جائے، کیونکہ وہاں پر فزیکل چیزیں ایگزسٹ روحانی عالم میں ایک تو نہیں کرتی، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو زمین پر ہے وہ اس کی کاپی ہے جو آلریڈی وہاں پر موجود ہے۔ مختلف نظریات ہیں، لیکن کوئی نہیں جانتا عہد کا صندوق کہاں ہے۔ یہ نظریات ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، مختلف علماء کی طرف سے، روایات کی طرف سے پیش کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن 200 دفعہ ذکر ہوا ہے یہ سبا اور اس کی جو آگے واقعات ہیں نا، اس سے پہلے عہد کے صندوق کا 200 دفعہ ذکر ہے، اس کے بعد صرف 2 دفعہ ذکر ہوا ہی نہیں ہے عہد کے صندوق کا ذکر۔ تو کسی دور کے اندر اسی وقت میں عہد کا صندوق ہمیں غائب ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ گو کہ بہت سے لوگ آج بھی، ایک مصنف لکھتے ہیں کیون، کہ آج بھی عہد کے صندوق میں تلاش کرتے ہیں، لیکن ان کو یہ سمجھنا چاہیے اگر فرض کریں وہ مل بھی جائے تو ایمانداروں کی زندگی میں اس کا کیا اہمیت ہے۔ اب اس کی اہمیت وہ والی نہیں ہے یسوع مسیح کے آنے کے بعد جو اس دور میں تھی، کیونکہ اب خدا کی پریزنس، اس کی حضوری، اس کی موجودگی ہماری زندگیوں میں سکونت کرتی ہے۔ اب وہ مل بھی جائے تو وہ جو اولڈ ٹیسٹامنٹ میں ہیکل کے حوالے سے یا اولڈ ٹیسٹامنٹ میں جو اس کی اہمیت تھی وہ اب ایماندار کی زندگی میں اس طور سے نہیں ہے۔ تو اس لیے عہد کا صندوق بھی بیسیکلی یسوع مسیح کو پرانے عہد نامے میں پیش کرتا ہے۔ تو سلیمان کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے، یہ بتاتی ہے یہ کتاب کہ ہم جب شان و شوکت، روپیہ، پیسہ، دولت، سب چیزیں آ جائیں، خدا کے ساتھ وفاداری نہیں چھوڑنی، کیونکہ اگر ہم یہ چھوڑیں گے تو تباہی ہماری زندگی میں آ سکتی ہے۔ اچھا، کلاسیکل اور نان کلاسیکل نبوت یا پیشن گوئی، اس کو مجھے اردو میں سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیا لکھوں، میں نے ایسے لکھ دیا، کلاسیکل اینڈ نان کلاسیکل پروفیسی اس کتاب میں ملتی ہے۔ سادی زبان میں بتاتا ہوں کیا ہے۔ کلاسیکل پروفیٹک ورڈز یا پروفٹس آپ کو وہ نظر آتے ہیں جنہوں نے تحریری فارم میں نبوتی کلام کو لکھا ہے، جیسے آموس، ہوسیا، یسایہ، یہ لوگ۔ اور کچھ آپ کو ایسے نبی نظر آتے ہیں جنہوں نے تحریری فارم میں نہیں کچھ لکھا، بلکہ ان کی زندگی سے ہمیں سبق نظر آتے ہیں، جیسے الیشا اور ایلیا اور الیشا۔ تو ایلیا اور الیشا نان کلاسیکل نبوتی مراد سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو ان کتابوں میں دونوں طرح کی نبوتیں، نبی آپ کو ملتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جو نان کلاسیکل نبیوں کا مواد ہے، نبوتی مواد ہے، وہ زیادہ تر معجزاتی سٹوریز پر محیط ہے، معجزاتی خدمت کو بیان کرتا ہے۔ لیکن جو کلاسیکل مواد ہے وہ کیا ہے؟ وہ نبوتی مواد میں معجزات اس میں کلیدی نہیں ہیں، بلکہ یہ پیغامات عام لوگوں کے ساتھ ساتھ خاص کر بادشاہوں اور مذہبی رہنماؤں کے لیے ہوتے تھے۔ پھر ایک اہم مضمون یا موضوع جو اس کتاب میں نظر آتا ہے وہ شاہی خاندانی جانشینی اور کرزمیٹک قیادت نظر آتی ہے۔ یعنی آسان الفاظ میں سمجھیں، 2 طرح کی سلطنتیں اس کتاب میں نظر آتی ہیں۔ ایک شاہی خاندانی گدی نشین والا نظام جو کہ داؤد کا بیٹا سلیمان سے پھر رہبام بنا تھا، خدا نے وعدہ کیا تھا کہ وہ بنے گا، وہ میرٹ پہ تھا یا نہیں تھا، خدا کا وعدہ تھا، اس نے بننا ہی بننا تھا۔ لیکن ایک یہ یہودا کا طرز سلطنت تھا جس میں جو گدی نشین آتے تھے، ٹھیک ہے، اور یہ انکنڈیشنل تھا، یہ کنڈیشنل نہیں تھا۔ جبکہ جو دوسرا سلطنت تھی یہ وہ اس کو کرشماتی یا کرزمیٹک لیڈرشپ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس میں خدا کسی خاص قبیلے سے نہیں کسی کو چنتا تھا، بلکہ خدا کسی کو بھی کسی حالات میں چن لیتا تھا اور اپنی قدرت کے ساتھ اسے بادشاہی کرنے پر پیش کرتا تھا۔ اس لیے کیونکہ وہ خدا کی قدرت سے چنے جاتے تھے، خدا انہیں چنتا تھا اور اپنی قدرت ان کی زندگی میں رکھتا تھا، اس لیے انہیں کرزمیٹک قیادت کہتے ہیں۔ جو 2 ہم نے مختلف قیادتیں پڑھی ہیں نا، ان میں فرق ہے، ایک کنڈیشنل ہے، ایک نان کنڈیشنل ہے۔ ایک وہ ہے جو وعدے کے ساتھ چل رہی ہے، ایک وہ ہے کہ اگر وہ وفادار رہیں گے تو کنٹینیو کریں گے، نہیں تو ختم ہو جائے گی ان کی قیادت۔ یہ خیر لکھا بھی ہوگا، ٹائم کا میں آگے چلتے ہیں، اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں ڈیٹیل سے۔
اچھا جی، پھر بچھڑے کے بارے میں 2 بچھڑے بنائے گئے تھے. اب کیا ہوتا ہے کہ یہیں سے بات شروع کرتے ہیں، آخری سلائڈز میں سے ایک ہے کہ جب 2 سلطنتیں بن گئیں، بیتیل میں اسرائیلی چلے گئے اور یربعام وہاں پر سلطنت کرنے لگا، اور یروشلیم میں رہبعام بادشاہی کرنے لگا، اور وہاں پر یہودا اور بنیامین کے قبیلے چلے گئے. اب اسرائیلیوں نے سالانہ قربانیاں تو گزرانی تھی، تو انہوں نے جب قربانیاں گزرانے کے لیے یروشلیم میں جانا تھا تو یربعام کو یہ خوف اور خطرہ پڑ گیا کہ اگر یہ جائیں گے رہبعام کے پاس یروشلیم میں قربانیاں گزرانے کی، ان کا دل پھر نہ اس کی طرف راغب ہو جائے. اس لیے اس نے کیا کیا، اس نے بیتیل کے مقام پر ہی وہاں پر 2 بچھڑے بنا دیے اور ان کو کہا کہ یہ تمہارا دیوتا ہے، اسی کی عبادت، اسی کی پرستش کرو اور اسی کے آگے تم سجدہ کرو. اور لوگوں نے، اب یہاں پر لکھا بھی ہوا ہے، پھر اس نے چونکہ لوگوں کو گناہ کی طرف راغب کر دیا، اس لیے اس کی بھی سلطنت تباہ ہو گئی اور لوگوں نے بھی تباہی اور بربادی اور خدا کے غضب کو ایکسپیرینس کیا. اور یہ وہ وجہ بنی آگے چل کر بادشاہ اور خدا نے کہا کہ اب خدا نے بڑے سختی سے رسپانس دیا، اور پھر آگے چل کر ہمیں نظر آتا ہے کچھ وقت کے بعد کہ یہ اسوریوں کی قید میں چلے گا. اسوریوں نے ان پر چڑھائی دی، قید میں چلے گئے، اور پھر دوبارہ یہ بطور قوم کبھی سامنے نہیں آئے اور یہ ڈسپرس ہو گئے دنیا میں. گو کہ پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ یہودا تھے تو جروسلم میں، لیکن انہوں نے بھی نافرمانیاں خدا کی عہد سے وفاداری نہیں کی، اور پھر 200 سال کے بعد یہ بھی کیا ہو گئے، دوسری قوم جو بابلی تھے ان کے قید میں چلے گئے. لیکن یہ 70 سال قید میں رہے، 70 سال اسیر ہونے کے بعد یہ دوبارہ اپنے ملک کو واپس لوٹ آئے تھے. خدا اس عمل سے سخت ناخوش ہوتا ہے. اسرائیلی سلطنت پر خدا کی عدالت آتی ہے، وہ اسور کی قید میں چلے جاتے ہیں اور ان کی تباہی آ جاتی ہے، اور یہودا جو ہے وہ بابل کی قید میں چلا جاتا ہے، اور یہاں پر یہ کتاب ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، قید میں چلے جاتے ہیں، ابھی واپسی نہیں ہوئی ہے. یہ اگلی کتابیں ہم بحالی کا دور ہم پڑھیں گے، پھر ہوں گے. یہاں تک ابھی سٹوری ہمیں چلی ہے. یسوع مسیح کو سلاطین کی کتابوں میں کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ یہ جو بادشاہ آئے تھے کامل نہیں تھے، ان کو بیسیکلی کنٹراسٹ میں پیش کیا جاتا ہے یسوع مسیح کے، جو کہ حقیقی اور کامل بادشاہ ہے اور جس کا اسرائیل ویٹ بھی کر رہے تھے. تو اس طرح سے اور بھی باتیں ہیں، لیکن مین کتاب کے کانٹیکسٹ کے حوالے سے بادشاہ کے طور پر ہم دیکھ سکتے ہیں. سلاطین کی کتابیں ہمیں کیا سبق دیتی ہیں؟ نمبر 1، خدا کے ساتھ وفاداری میں ہی ہماری برکت ہے، بحالی ہے، فتح ہے، بھلائی ہے، اور آپ کہہ لیں خوشحالی ہے. نمبر 2، اپنی نسلوں میں ایمان کو منتقل کریں. ہمیں یہاں پر ایک حزقیہ بادشاہ نظر آتا ہے جو کہ اس دور کا بڑا اچھا بادشاہ گزرا ہے، باقی بادشاہوں کی نسبت بہت بہتر تھا، بہت اچھا بادشاہ گزرا ہے. لیکن اس کا جو بیٹا منسی آیا تھا وہ اس سے کئی زیادہ، باپ ایک طرف تھا بھلائی کے کاموں میں، بیٹا منسی اس اسرائیل کی تاریخ کا سیاہ ترین جو ہے وہ رہنما ہو کر گزرا. کیوں؟ کیونکہ اپنی نسلوں میں ہمیں ایمان منتقل کرنے کی ضرورت. جب نشو و نما نہیں کریں گے بچوں کی تو پھر وہ دنیا ان کے اندر آ جائے گی جب خدا آپ ان کے اندر نہیں آنے دیں گے. اور پھر اینڈ پر جب سب کچھ ختم ہوتا نظر آتا ہے تو یاد رکھیں خدا راہ بناتا ہے آپ کے لیے. ڈیویڈک لائن ختم ہوتی نظر آ رہی تھی سلیمان کی نافرمانی کی وجہ سے، لیکن تب بھی خدا نے ایک راہ بنایا تھا کہ اس کو 2 قبیلے خدا دیتا ہے کہ تو ان پر کیا کر، سلطنت کر. اور اس طرح سے جو عہد ہے وہ آگے چلتا رہتا ہے. ٹھیک ہے جی، یہاں تک ٹائم بھی اینڈ ہو چکا ہے اور ہمارا لیکچر بھی اینڈ ہو چکا ہے. ایک ہی ان شارٹ کچھ 1 منٹ کے اندر میں اگر اس کو کنکلوڈ کروں، داؤد کی بادشاہ کے بعد سلیمان کی بادشاہی شروع ہوئی. سلیمان کے گناہ کی وجہ سے پھر متحدہ سلطنت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، اور پھر مزید ان دونوں سلطنتوں کے گناہوں کی وجہ سے جو میں ان چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں، کیا ہو گیا کہ وہ دونوں قومیں مختلف قوموں کی قید میں چلی گئیں. اسرائیلی سلطنت تباہ و برباد ہو گئی، وہ دوبارہ اب تک کبھی پھر اکٹھی نہیں ہوئی. لیکن جو یہودا کی سلطنت تھی وہ 70 سال کے بعد واپس آ گئی تھی، لیکن اس کتاب میں نہیں لکھا بھی آ گئی تھی، وہ آگے ہم پڑھیں گے کہ وہ آ گئی تھی. لیکن بتانے کا مقصد
افسردگی کے ساتھ یہ کتاب ختم ہوتی ہے کہ اسرائیلی خدا کے لوگ جو تھے وہ دوسری قوموں کی قیدوں میں چلے گئے. تھینک یو جی, گاڈ بلیس یو. نیکسٹ کلاس میں پھر ہم اگلے دور کو اسٹڈی کریں گے.